اللہ تبارک و تعالی جس کے لیے ازلیت، ابدیت، سرمدیت ہے، مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ مخلوق کے لیے جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس کے لیے فنا ہے، موت ہے۔ کچھ وقت کے لیے انسان نے اس دنیا میں رہنا ہے۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، جو دائمی زندگی ہے، ہمیشہ کے لیے زندگی ہے۔ عذاب اگر آئے گا تو وہ ہمیشہ رہے گا، اور اگر انعام مل رہا ہے اسے تو وہ انعام ہمیشہ اس کے لیے رہے گا۔ حضرت انسان کو اللہ نے عظمت دی ہے۔ انسان ہر وقت تحرک میں ہے، سکون اس کا نہیں ہوتا، بلکہ حرکت ہر وقت موجود ہے۔ ہر وقت کسی نہ کسی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ جتنی عمر بھی انسان کی ہو، کسی نہ کسی کوشش میں، کام میں لگا رہتا ہے۔ بالکل چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو تب بھی ہاتھ پاؤں مارتا رہتا ہے، روتا بھی ہے، گریہ کرتا ہے۔ ماں کو پتہ چل جاتا ہے اب اس کو دودھ کی ضرورت ہے۔ کبھی گریہ لمبا ہو گیا ہے تو بزرگ عورتیں کہتی ہیں کہ اس کے پیٹ میں یہ خرابی ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے، اس کا معمولی علاج کیا جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں تو 2-3 چیزیں ہوتی تھیں، ایک گرد نلی کہتے تھے، نشادر کہتے تھے، اس طرح کی چیزیں وہ دے دیتے تھے تو بچہ فوراً ٹھیک ہو جاتا تھا۔ آج کل تو ہم مغرب زدہ ہیں، 1 دن کا بچہ ہوتا ہے تو اس کو ٹیکے لگائے جا رہے ہیں، دوائیاں پلائی جا رہی ہیں، یہ کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال بچہ حرکت کرتا رہتا ہے۔ جب کچھ بڑا ہوتا ہے تب بھی اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو حرکت میں رکھے۔ چلنا چاہتا ہے، گر جاتا ہے، پھر چلنا چاہتا ہے، گر جاتا ہے۔ جب کچھ بڑا ہو جاتا ہے تو آپ اس کو اسکول میں داخل کرا دیتے ہیں، چونکہ ماں باپ کے پاس ٹائم نہیں ہے بچوں کی تربیت کا۔ 2-2.5 سال کا بچہ ہوتا ہے تو وہ مشن سکول کے سپرد کر دیتے ہیں کہ ان کو پکا مسلمان بھی بنائیں گے، ان کی تربیت بھی کریں گے، مسلمان کامل بنا کے اس کو دنیا کے سامنے پیش کریں گے۔ اور وہاں جو پڑھے ہوئے ہیں اکثریت ان کی ایسی ہوتی ہے کہ اسلام کے ساتھ ان کا تعلق نماز روزے کی حد تک ہوتا ہے، مگر نہ مشن کے پڑھے ہوئے لوگوں کا اتنا زیادہ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر گھرانہ سمجھدار ہے تو بچوں کی تربیت شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے کہ سب سے پہلے بچے کو اللہ کہلانا سکھاؤ، اور جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اذان، تاکہ اس کے کان میں اللہ کی اذان جائے، اللہ کا نام پہلے پہلے جائے۔ عالم ذر میں جب ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذرات کی صورت میں سوال کیا تھا تو اس وقت یہی کہا تھا کیا میں تمہارا خدا ہوں یا نہیں؟ اس وقت سب نے کہا تھا کہ آپ ہمارے خدا ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بچہ فطرت توحید پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اپنے معاشرے کے مطابق اس کو یہ یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں۔ تو بہرحال بچے نے ہر وقت حرکت کرنی ہے۔ اب جس وقت وہ پڑھ رہا ہے سکول میں اس کو محنت تو کرنی پڑے گی، محنت کرے گا تو تب گویا کہ کیا ہوگا، کامیاب ہوگا۔ آپ اس کی منتیں کرتے ہیں بیٹا چلے جاؤ سکول میں، وہ کہتے ہیں میں نہیں جاتا، میں نہیں جاتا، لیکن اس کے باوجود آپ اس کو بھیجتے ہیں کہ سکول میں جائے تاکہ کچھ بنے۔ امتحان جب ہوتا ہے تب اس کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ جب بڑا ہو جاتا ہے سرکاری نوکری میں ہوتا ہے تب بھی وقت پر اس کو جانا پڑتا ہے۔ اپنا کاروبار کرتا ہے تب بھی وقت کی پابندی کی اس کو گویا کہ کیا ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے۔ جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر وقت پر وہ گھر آتا ہے چاہے بیگم صاحبہ کے ساتھ مل کر کھانا کھائے۔ غرض ہے کہ ساری زندگی انسان کوشش میں لگا رہتا ہے۔ کوشش ہی ہے، سعی ہی ہے جو انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ لیکن یہ سعی لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی کچھ ملنا ہے جس کی وہ محنت کرے گا۔ لیکن ان سعیکم لشتی، قرآن مجید سورہ لیل جو 9ویں نمبر پر نازل ہوئی تھی اس میں ارشاد ہے کہ انسان کی کوششیں مختلف ہوتی ہیں۔
ایک کوشش کر کے بہت بڑا ڈاکو بن جاتا ہے تو اس کا مقابلہ کرنا انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ ایک کوشش کر کے بہت بڑا پڑھ لکھ جاتا ہے، ایک کوشش کر کے مجتہد بن جاتا ہے، ایک کوشش کر کے ڈاکٹر عبدالقدیر بن جاتا ہے۔ تو ہر انسان اپنے اپنے شعبے میں شعبہ صحیح ہو غلط ہو کوشش کرتا ہے تو تب بھی یہ سارا کام ہوتا ہے۔ دنیا ہے ہی اسی کا نام، کچھ کرے گا تو بنے گا، کچھ نہیں کرے گا تو نہیں بنے گا۔ اب جس وقت آپ درخت بیجتے ہیں تو ایک گٹھلی ڈالتے ہیں تاکہ اس سے درخت پیدا ہو، تو بچے کی طرح ابتدا میں درخت بھی کمزور ہوتا ہے، اس کو آپ مرغیوں سے بچاتے ہیں، بکریوں سے بچاتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں تاکہ وہ یہ کھا نہ جائیں، ان کو خراب نہ کریں، گرمی سردی سے بچاتے ہیں، اس کے ارد گرد آپ کو کام کرنا پڑتا ہے۔ پھر جب درخت تناور ہو جاتا ہے پھر اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، پانی وانی اس کو دیا جاتا ہے یا بارش کا پانی، وہ کام اپنا جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ یہی حال انسان کا ہے کہ انسان بھی جس وقت کچھ بڑا ہوتا ہے تو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، جتنا علم حاصل کرے گا اتنا ہی انسان طاقتور ہوگا، قوی ہوگا، دنیا میں رہنے کے قابل ہوگا، اس کی عزت ہوگی، اس کی عظمت ہوگی، لوگ اس کی عزت کریں گے، لوگ اس کے سامنے جھکیں گے۔ یہ سب کچھ علم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو مال میں بھی انسان کو کوشش کرنی پڑتی ہے تب درخت جا کے تناور ہوتا ہے، باقی چیزوں میں بھی کوشش کرنی پڑتی ہے تب کامیابی۔ اسی طرح علم کے لیے بھی انسان کو کوشش کرنی پڑتی ہے۔ جس طرح درخت آپ لگاتے ہیں اس میں یہ نہیں ہوتا کہ جب درخت جب 50 سال کا ہو جائے تو اب اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، اس وقت بھی اس نے اگر زندہ رہنا ہے تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، وگرنہ وہ درخت زندہ نہیں رہ سکے گا۔ یہی حال انسان کا ہے، 60 سال کا ہو جائے، 70 سال کا ہو جائے تب بھی اس کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، تب اس کی کامیابی کامرانی ہوگی۔ اسی لیے ہمیں بتایا گیا ہے اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو، شروع کرو، طلب کرو جس وقت پگھوڑے میں ہو اس وقت سے لے کر اس وقت تک جب انسان کو قبر کی لحد میں ڈال دیا جائے، اس وقت تک اس کا کام ہے۔ جب لحد میں اس کو ڈال دیا گیا اب ختم، اب اس کا کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ کرنا ہے وہ بعد والوں نے کرنا ہے۔ لیکن مال اور علم میں فرق یہ ہے کہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب دعائے کمیل آپ پڑھتے ہیں، یہ کمیل ابن زیاد نخعی بہت بڑی شخصیت کا مالک تھا۔ تو یہ کمیل کو امام ارشاد فرماتے ہیں العلم خیر من المال، کمیل علم مال سے بہتر ہے۔ العلم یحرسک وانت تحرس المال، علم آپ کی حفاظت کرتا ہے اور تو مال کی حفاظت کرتا ہے۔ العلم یزکو علی الانفاق، کہ اگر آپ مال خرچ کرتے ہیں تو کم ہو جاتا ہے، 1 لاکھ تھا اس سے 5,000 نکل گئے تو باقی کم ہو گیا۔ لیکن جہاں تک علم کا تعلق ہے یزکو علی الانفاق، جتنا آپ اس کو خرچ کرتے ہیں اتنا ہی آپ کے علم میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب انسان پڑھ رہا ہے، اگر 3ری 4تھی 5ویں کلاس کا لڑکا یا علم دین پڑھ رہا ہے، 5ویں 6 سال کا لڑکا اگر 4تھے سال کی کتاب پڑھا لیتا ہے تو سمجھے میں قابل ہوں، اگر نہیں پڑھا سکتا تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو علم بڑھتا ہے انفاق سے، لیکن جہاں تک تعلق ہے مال کا، اس کی ہمیشہ گویا کہ کیا کرنی پڑتی ہے، حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ لذا اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کامیاب بنائے تو محنت بھی کرنی ہوگی اور 24 گھنٹے اس کو کوشش کرنی ہوگی کہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اب علم جب انسان حاصل کرتا ہے تو قوت حافظہ میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ ضروری نہیں کہ باقی رہ جائے۔ جن جن چیزوں کو آپ زیادہ استعمال کریں گے وہ قوت حافظہ میں رہ جاتی ہے، جن کو آپ نہیں استعمال کریں گے قوت حافظہ میں نہیں رہتی۔
بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو اپنے خاندان کے بچوں کے نام بھی معلوم نہیں ہوتے، اپنے خاندان کے افراد کے بھی معلوم نہیں ہوتے، چونکہ وہ بعید العہد ہو گیا ہے، رابطہ کم ہے، آمد و رفت کم ہے۔ اسی طرح اگر ایک آدمی کو آپ نے 20-30 سال پہلے دیکھا تھا تو ہو سکتا ہے اس کا نام آپ کے ذہن میں ہو، شکل نہ ہو سکتا ہے شکل ذہن میں ہو، نام نہ ہو۔ کبھی کبھی نام پہلے آ جاتا ہے، شکل بعد میں، کبھی شکل پہلے آ جاتی ہے بعد میں۔ تو گویا علم جو ہے وہ چونکہ ختم ہو سکتا ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بندوبست کیا ہے۔ وہ بندوبست کیا کیا ہے؟ علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، کہ آپ کے پاس جو علم ہے قلم کے ذریعے اس کو لکھ لو۔ قوت حافظہ سے اگر وہ چلا بھی گیا تو قلم کے ذریعے آپ کا لکھا ہوا موجود ہے، نتیجہ یہ ہے کہ وہ آپ کامیاب و کامران رہیں گے۔ تو گویا کہ قلم ہی ایک ایسی چیز ہے جو علم کو زندہ رکھتی ہے۔ ہمارے ہاں علم بہت زیادہ تھا، کتابیں لکھی گئیں، سب کچھ لکھا گیا، لیکن مسلمان قوم ہے تھوڑی سی سست قوم۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب انگریزوں کی حکومت قائم ہوئی، ہمارے جتنی بڑی بڑی کتابیں تھیں وہ سارے لے گئے، وہاں جا کے انہوں نے برٹش میں، انگلش میں، لندن میں انہوں نے اکٹھا کر لی کتابیں۔ اب ان کے پاس لاکھوں کتابیں موجود ہیں، لیکن آپ اگر دیکھنا چاہیں کہ آج سے 500 سال پہلے، 600 سال پہلے کتاب کوئی ہوتی تھی، آج وہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں کتابوں کے ساتھ شغف کم ہے، کتابوں کے ساتھ محبت کم ہے۔ آپ کسی گھر میں چلے جائیں، بزرگ مومنین کے گھروں میں چلے جائیں، مقدس لوگوں کے گھروں میں چلے جائیں، سامان بے بہا ہوگا، اتنا سامان ہوگا کہ آپ اس کو شمار نہیں کر سکیں گے، لیکن وہاں جا کے دیکھیں 5, 7, 10 کتابیں پڑھی ہوں گی، اس کے علاوہ نہیں۔ تو گویا علم کا شوق نہیں۔ پرانے زمانے میں یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی بہت پڑھا لکھا بھی نہیں، تب بھی جتنا پڑھ سکتا ہے کتابیں ڈھیر ساری ہوتی تھیں۔ آج کل کتابوں کا شوق نہیں ہے، باتوں کا شوق جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، وہ آدمی جو ہے وہ کرتا رہتا ہے۔ پرانے زمانے میں جب لوگ سمجھدار بیٹھتے تھے، علمی مسائل پر بحث کرتے تھے۔ آج کل جب بیٹھتے ہیں تو پھر یہی بحث کرتے ہیں کہ جی کیا ہو رہا ہے، فلاں کیا ہو رہا ہے، فلاں سیاستدان کیا ہو رہا ہے۔ سیاست حاوی ہو گئی ہے، علم، مسائل، دین وہ سارے کے سارے پیچھے چلا گیا ہے۔ تو کسی گھر میں اگر 150 کتابیں ہوں، صدر بازار ایک نشاط کالونی ہے، یہ بٹھا چوک ہے، وہاں ہم گئے تھے، حیران ہوئے کہ وہاں کے جو جنرل سیکرٹری صاحب تھے، نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، ان کے گھر میں گئے تو کم از کم 2,500-3 ہزار کتابیں تھیں ان کی، حالانکہ وہ عالم دین نہیں تھے، پڑھے لکھے تھے، ویسے مومنین میں سے تھے، افسر بھی تھے۔ 2,500-3 ہزار کتابیں۔ ایک سید صاحب رنالہ خورد میں رہتے تھے، ان کے ہاں بھی 2,500-3 ہزار کتابیں تھیں، وہ بعد میں مدرسہ بنا، اس مدرسے کو انہوں نے دے دی۔ تو گویا کہ تھا آج کل، لیکن عام لوگوں کے گھروں میں چلے جائیں 8-10 کتابیں اگر ہوں گی تو بہت بڑی چیز ہوگی۔ کسی زمانہ میں مولانا عبد القادر آزاد ایک عالم کے گھر میں گئے، عالم تھے، مقرر، بڑی تقریر کیا کرتے تھے اور بڑی مہنگی تقریر ہوتی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ میں پورے ہفتے میں 1 یا 2 تقریریں کرتا ہوں، اور میں نے کھانا تو کھانا ہی ہوتا ہے، لذا میں 1 ہفتے میں 1-2 تقریریں جو کرتا ہوں اسی کے پیسے میں لے لیتا ہوں، چونکہ نامور آدمی ہوں، لوگ میرے نام پر آتے ہیں، لذا ان کو چاہیے کہ مجھے پیسے دیں۔ تو وہ ان کو ملا ہوا تھا، بعد میں جامع المنظر میں آیا، یہاں آ کے لائبریری دیکھی، یہیں مسجد میں لائبریری ہوتی تھی اوپر، تو کہنے لگا لگتا ہے کہ ابھی تک شیعہ قوم میں رمق یعنی زندگی کا آخری سانس موجود ہیں، چونکہ ان کے پاس لائبریری ہے، حالانکہ اس وقت ہماری لائبریری 8-10 ہزار کتابیں تھیں۔ تو وہ کہنے لگا رمق ہے، کیونکہ وہ کہنے لگا میرا ایک دوست مقرر ہیں، ان کے ہاں میں گیا تھا تو 15-20 کتابیں تھیں، وہ بھی تقریروں کی کتابیں تھیں، توضیح پڑھی ہوئی تھی، قرآن مجید ایک ترجمہ کا۔ تو گویا اصل یہی ہے کہ علم انسان اگر اس کو باقی رکھنا ہے تو کتابت کے ذریعے باقی رکھنا ہے۔ اسی لیے ہمیں کہا گیا ہے اے تاجروں، جب تجارت کرو بجائے اس کے بعد میں لڑتے رہو، جھگڑتے رہو، بھولے بادشاہ کہلاؤ کہ مجھے کسی چیز کا پتہ ہی نہیں تھا۔ کسی کو اگر قرض کے طور پر کو دیتے ہو تو باقاعدہ لکھ لو اور گواہ قائم کر لو۔ اگر کسی کے ساتھ سودا کر رہے ہو باقاعدہ لکھ لو، سودا بڑا ہے اگر تو گواہ قائم کر لو کہ کل کوئی اختلاف نہ ہو۔ اگر کسی نے آپ کے پیسے دینے ہیں تو لکھ لو،
ایسا نہ ہو کہ اختلاف ہو جائے، کسی کے پیسے آپ نے دینے ہیں تو لکھ لو۔ یہ سورہ بقرہ میں پورے ایک رکوع نہیں، ایک رکوع سے تھوڑی سی کم ہے، یعنی سب سے بڑی آیت سورہ بقرہ میں یہ آیت دین ہے، جس میں کہا گیا گواہ بھی قائم کرو، لکھ بھی لو۔ تو اصل لکھنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان کامیاب و کامران رہتا ہے۔ اگر آپ زیادہ کوئی آدمی پڑھا لکھا زیادہ نہیں ہے لیکن جہاں سے کوئی چیز سنتا ہے اس کو لکھ لیتا ہے، اس کے بعد ڈھیر سارا علم جو ہے وہ اپنی جگہ پر اکٹھا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، اور یہ کہا گیا ہے کہ علم کی بقا کا راز قلم میں ہے۔ گویا قلم ایک ایسا ہتھیار ہے جس کی وجہ سے علم باقی رہتا ہے۔ اب پرانے زمانے میں سیاہی کی بھی ضرورت ہوتی تھی، آج کل قلم کے اندر باقاعدہ سیاہی موجود ہوتی ہے۔ پرانے زمانے میں کاغذ کی ضرورت بھی ہوتی تھی، آج بھی کاغذ موجود ہے۔ تو ایک قلم ہونا چاہیے، ایک کاغذ ہونا چاہیے تاکہ انسان اس کو اپنی جگہ جو ہے وہ لکھ لے۔ تو جتنا علم کو آپ چلائیں گے اتنا آپ کو یاد رہے گا، جتنا علم کا استعمال کریں گے اتنا ہی آپ کو یاد رہے گا۔ پھر جس وقت علم کو آپ استعمال کریں گے، لوگوں کو دین کی طرف لے آئیں گے، لوگوں کو مذہب کی طرف لے آئیں گے، لوگوں کو سمجھائیں گے سچ بولنا اچھی بات ہے، امانت داری اچھی بات ہے، وعدے کی وفا اچھی بات ہے، لوگوں کی تربیت کریں گے تو تربیت لوگوں کی آپ کر رہے ہیں، اللہ آپ کی تربیت کر رہا ہے، اللہ آپ کی رہبری میں اضافہ کر رہا ہے، ہدایت میں اضافہ کر رہا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے جس میں کہا گیا والذین اہتدوا، وہ لوگ جو ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں اور لوگوں کی رہبری کرتے ہیں، زادہم ہدن، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ہدایت میں اور زیادہ اضافہ کر دیتا ہے، وآتاہم تقواہم، اور ان میں پرہیزگاری پیدا کر دیتا ہے۔ 26واں پارہ سورہ محمد کی یہ آیت ہے۔ تو گویا کہ انسان اگر نیکی کا کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے اور مہیا کر دیتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے احکام کے سلسلہ میں کوشش کرتے ہیں، کوشش کر کر ہمارے احکام کو پھیلاتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، زندگی اچھی بسر کرنے کے طریقے ہم خود ان کو بتاتے رہتے ہیں تاکہ وہ خود بھی اچھی زندگی بسر کر سکیں۔ کیوں بتاتے رہتے ہیں؟ ان اللہ لمع المحسنین، جو نیک کام کرنے والے ہوتے ہیں، احسان کرنے والے ہوتے ہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے ہوتے ہیں، لوگوں کو نفع پہنچانے والے ہوتے ہیں، اللہ ہمیشہ ان کا ساتھ دیتا ہے۔ تو ہم اگر کام کرتے رہیں تبلیغ کا تو اللہ ہماری ہدایت میں، ہماری رہبری میں، ہمارے نفع میں اور زیادہ فائدہ پیدا کر دے گا۔ آپ نے دیکھا کہ سورہ کہف میں اصحاب کہف کا قصہ ہے۔ انہوں نے کیا کیا تھا کہ ان کا بادشاہ کہتا تھا میں خدا ہوں تمہارا، تم مجھے مانو۔ تو یہ 7-8 آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں، خاموشی سے نکل پڑے، گھوڑوں پر سوار ہوئے، دوڑایا گھوڑوں کو جتنا دوڑا سکتے تھے۔ بعد میں گئے کہ دیکھو ہم کٹھن سفر پر جا رہے ہیں، گھوڑوں کو کہاں سنبھالیں گے، ان بیچاروں کا کیا بنے گا، ان کو چھوڑ دیا۔ پھر وہ پیدل چلتے رہے، پیدل چلتے چلتے گئے تو وہ غار میں سو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح انتظام کیا؟ اللہ کہتا ہے ہم ان کو پہلو ان کا بدلتے رہے ہیں تاکہ ایک ہی طرف پہلو جو ہے وہ ان کا خراب نہ ہو جائے، اور پھر سوئے بھی رہے کتنے 309 سال 309 سال۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جوان کہتا ہے، حالانکہ بوڑھے تھے، کابینہ کے ارکان تھے، ان کے وزراء تھے، ان کو کہتے ہیں جوان، یعنی دل جوان ہے، ان کا دل جوان ہے۔ اور کہا کہ جب میری طرف آئے میں نے اور زیادہ ان کو قوت دے دی، طاقت دے دی، رہبری کر دی۔ آج بھی اصحاب کہف کا قصہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ دیکھے کہ وہ تھا کہاں، کس جگہ تھا وہ جگہ غار جس میں وہ رہ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے 2 درس دے رہا ہے۔ ایک یہ کہ اللہ کے لیے جو آدمی کام کرے گا، اللہ کے نام کو زندہ رکھنے کی کوشش کرے گا، اللہ اس کے نام کو زندہ رکھے گا۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ انہوں نے یاد رکھا،
آج کتنے ہو گئے؟ میرے خیال میں کم از کم 2500-3000 سال ہو گئے ہیں کہ وہ آج بھی زندہ ہیں۔ لوگ ان کو جانتے ہیں کہ اصحاب کہف کون تھے۔ قرآن مجید میں 15ویں پارہ میں باقاعدہ اس کا ذکر جو ہے وہ لامحالہ موجود ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب انہوں نے اچھا کام کیا تو اللہ نے ان کے نام کو بھی زندہ رکھا اور ساتھ ہمیں درس دے دیا، لوگوں یاد رکھو مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ آپ نے دیکھا 309 سال یہ ان کو موت واقع ہو گئی تھی، لیکن ہوا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب دوبارہ ان کو کچھ دنوں کے لیے زندہ کیا۔ جب پتہ چلا تو پھر انہوں نے خود خواہش کی یا اللہ ہمیں موت دے دے، ہم زندہ رہنے کے لیے تیار نہیں۔ عزیر کا قصہ موجود ہے۔ عزیر کا کیا تھا کہ 100 سال برابر وہ دنیا میں نہیں رہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ پیدا کر دیا۔ تو یہ دوبارہ پیدا کرنا بھی 4 مقامات پر قرآن مجید میں ہے، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ قیامت میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ جیسے یہ پیدا کیا گیا تھا اسی طرح اس وقت بھی ہمیں جو ہے وہ پیدا کیا جائے گا۔ اصل کیا ہے؟ آیا اصل یہ ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے طالب ہیں۔ طالب ہیں تو اللہ کہتے ہیں رہبری بھی کروں گا، تقویت بھی دوں گا، طاقت بھی دے دوں گا، قوت بھی دے دوں گا، راستے بھی آپ کو بتا دوں گا، آپ کامیابی کامرانی کے ساتھ آگے چلے جائیں گے۔ لیکن نہیں، اگر ہم سست ہیں، ڈھیلے ڈھالے ہیں، اللہ کے ساتھ ہمارا کوئی رابطہ ہی نہیں ہے، اللہ کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ہم دین کے معاملے میں آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کہتا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دل میں بیماری ہے، اللہ پھر اپنی توفیق دینا چھوڑ دیتا ہے تو اور زیادہ ان کی بیماری بڑھ جاتی ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے دلوں پر ان کی غلط کاریوں کی وجہ سے مہر لگ جاتی ہے، کانوں پر مہر لگ جاتی ہے، آنکھوں پر مہر لگ جاتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ سنتے ہیں، ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا، دیکھتے ہیں لیکن عبرت حاصل نہیں کرتے، نتیجہ یہ ہے کہ غشاوہ ہو جاتا ہے اور ان لوگوں کے لیے عذاب دردناک ہے۔ تو اصل یہی ہے کہ ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں، اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہیں، اللہ کی بات کو مان رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے توفیق بھی دوں گا، ہدایت بھی دوں گا، تقویت بھی دوں گا، قوت بھی دوں گا، اور اگر ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں تو پھر اللہ کہتا ہے نہیں، کچھ بھی نہیں ملے گا، پھر اپنا آپ لوگوں کو جو ہے وہ گزارنا۔ اس کو کہتے ہیں جمود فکری، فکری طور پر ہم منجمد ہیں، آگے بڑھ ہی نہیں رہے، سوچ ہی نہیں رہے، اپنی زندگی کے بارے میں نہیں سوچ رہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ جس کو اللہ اپنے حال پر چھوڑ دے پھر اس کے لیے کامیابی و کامرانی نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ جس کو متوجہ کرتا رہے، جیسے میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ اچھے لوگ تھوڑا سا اگر بگڑنا چاہتے ہیں تو اللہ کی طرف سے فوراً ان کے ذہن میں القاء کر دیا جاتا ہے، بندہ بن، تو بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا نیک ہے، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، بابصیرت ہو جاتے ہیں، وہ غلط چیزیں جو ہے وہ چھوڑ جاتے ہیں۔ تو گویا کہ اگر انسان نے زندہ رہنا ہے تو زندہ رہنے میں اس کو 2 چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ عطا، وہ دے لوگوں کو، لینے والا نہ بنے، مانگنے والا نہ بنے، سوال کرنے والا نہ بنے، گداگری کرنے والا نہ بنے، دے۔ کیا دے؟ ضروری نہیں ہوتا کہ مال دے، کبھی مال دیا جاتا ہے، کبھی علم دیا جاتا ہے، کبھی کسی کو نوکری لگوا دی جاتی ہے، کبھی کسی کو پڑھنے کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں، کبھی کسی کو کوئی کام دے دیا جاتا ہے، کبھی تبلیغ کر دی جاتی ہے تاکہ وہ صحیح راستے پر چلے۔ یہ سارے کا سارا دینا ہے۔ اور اگر لینا ہو تو لینا کا مطلب یہ ہے گداگری ہے، مانگ رہا ہے، لوگوں سے طلب کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے۔ دینے والے کا درجہ زیادہ ہے، لینے والے کا جتنا بڑا آدمی کیوں نہ ہو تب بھی اس کا درجہ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، یہ 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک دینے والے بنو، علم دینے والے بنو، فضل دینے والے بنو، تبلیغ دینے والے بنو، بتانے والے بنو، راستہ دکھانے والے بنو۔ ایک طالب علم ہے، اس کو آپ وہ کوئی چیز لفظ سمجھ نہیں آ رہی، آپ کو سمجھ آ گئی ہے، اس کو سمجھانے والے بنو، اس کی رہنمائی کرو، دینے والے بنو گے۔ یہ پہلا واتقا، دینے میں پھر شو نہیں بنانی، یہ نہیں کرنا میں مجھ جیسا کوئی ہے،
میں تو یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں، فلاں طالب علم کو میں نے یہ مسئلہ بتایا تھا، فلاں کو یہ بتایا تھا، فلاں کو یہ بتایا تھا، شو بازی کرو گے تو ختم۔ لیکن اگر واتقا، دینے کے ساتھ ساتھ تقویٰ ہوگا، پرہیزگاری ہوگی، دل میں کیا خیال ہوگا، اللہ نے مجھے دیا ہے میں اس کو دے رہا ہوں، اللہ نے مجھ پر فضل کیا ہے میں اس کو دے رہا ہوں، اللہ کا کرم مجھ پر ہوا ہے میں دے رہا ہوں، تو اللہ کے فضل و کرم سے دینے والا ہوں میں، اس کو کہتے ہیں متقی۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر مسلمان بننا ہے تو جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں کبھی یہ خیال نہ کرو کہ یہ میری اپنی طاقت قوت، میرے اپنے فکر، میرے علم کی وجہ سے ہے۔ یہی کام قارون نے کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے قارون کو بھی، اس کی پوری کابینہ کو، اس کے پورے محل کو زمین میں دھسا دیا تھا، تو اس وقت نہیں۔ لیکن اگر یہ کہے گا اللہ کے لیے ہے، اسی واسطے آپ دیکھتے ہیں کہ جو سب سے پہلی آیت قرآن مجید میں نازل ہوئی ہے اس میں یہ کہا کہ اقرا، صرف اتنا نہیں، بسم ربک، رب کے نام کے ساتھ پڑھا۔ جی رب کا نام لوگے، آپ دیکھتے ہیں نا کہ جب انقلاب اسلامی ایران کامیاب ہوا ہے امام خمینی کے زمانے میں، 6-7 سال برابر تمام سکول بند، کالج بند، یونیورسٹیاں بند، پڑھائی کا سلسلہ سارا ختم۔ کیوں بھائی؟ ہم سلیبس بنا رہے ہیں، نصاب بنا رہے ہیں، ایسی چیزیں بنا رہے ہیں، حتیٰ کہ سائنس کی کتابیں انہوں نے مرتب کی، کیمیا کی، فزکس کی، لیکن کیا کرتے تھے؟ جو کام کسی نے کیا ہے اس کے ساتھ لکھ دیتے تھے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کیا ہے، اللہ کے دیے ہوئے عقل کی وجہ سے کیا ہے، اللہ نے جو فکر میں جلا پیدا کی تھی، سیکل کیا تھا اس کو صاف شفاف، اس کے ذریعے۔ چنانچہ ساری کتابیں انہوں نے مرتب کی، اور 7-8 سال کے بعد انہوں نے پھر کالج یونیورسٹی کھول دیے۔ اب ان کا جتنا اچھا نظام ہے ہم میں بھی اتنا اچھا نظام نہیں ہے، بہترین نظام ہے ان کا۔ انہوں نے اپنے سکولوں کے، اپنے سکولوں کا تو خیر پتہ ہے، کالجوں کا مجھے پتہ نہیں، سکولوں کا جتنا نصاب ہے وہ دن پر تقسیم کیا ہوا ہے۔ جس دن چھٹی ہے اس دن نصاب ہے ہی نہیں، جس دن پڑھائی ہے اس دن باقاعدہ نصاب ہے، پتہ ہوتا ہے نا کتنی چھٹیاں ہیں، اس کے مطابق نصاب ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ پورے ایران میں ایک ہی سلیبس پڑھایا جا رہا ہے۔ اگر آپ مشہد میں رہ رہے ہیں لیکن کسی جگہ چلے گئے ہیں، کام کے لیے چلے گئے ہیں، سیر کے لیے چلے گئے ہیں، زیارت کے لیے چلے گئے ہیں، رشتہ داروں کے ہاں چلے گئے ہیں، تو بچے کی پڑھائی ضائع نہیں ہوتی، کارڈ اس کے پاس موجود ہے، جو قریب سکول ہوگا دوسرے شہر میں وہ چلا جائے گا، وہاں جا کے ان کو دکھا دے گا، وہی کچھ پڑھے گا جو اس نے اپنے شہر میں پڑھنا تھا، ایک دن اس کا ضائع نہیں ہوگا۔ اس طرح کا اچھا انتظام کیا ہوا ہے۔ آپ گھبراتے ہیں چھٹی ہو جائے گی، میرا بچہ پیچھے رہ جائے گا، پھر امتحان نہیں دے سکے گا، لیکن وہاں پورا سسٹم اسی طرح کا جو ہے موجود ہے۔ تو یہ کرتے ہیں باقاعدہ، انتخابات وہ کرتے ہیں، آپ کا الیکشن کمیشن بنا ہوا ہے، اربوں روپیہ خرچ ہوتا ہے، لوگوں کے نام لکھے جاتے ہیں، ان کا تجزیہ کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، ان کے شناختی کارڈ لکھے جاتے ہیں۔ وہاں یہ کچھ بھی نہیں، کوئی نام نہیں لکھے جاتے، کوئی فہرستیں نہیں بنائی جاتی، کچھ نہیں کیا جاتا، ہر بندے کا شناختی کارڈ موجود ہے، جو بھی ایرانی ہے شناختی کارڈ موجود ہے۔ اور ہمارے ملک کی طرح نہیں ہے کہ 1000-2000 خرچ کر کے شناختی کارڈ جعلی بنوا لو، جیسے 10,000 جعلی شناختی کارڈ افغانستانیوں کے نکلے ہیں۔ نہیں، وہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پوری تحقیق کے ساتھ وہ شناختی کارڈ بنا دیتے، وہی شناختی کارڈ ہے، وہی اسی پر اس نے کیا کرنا ہے، انتخابات میں ووٹ ڈالنا ہے۔ پھر طریقہ کار یہ ہے کہ اگر وہ تہران کا رہنے والا ہے، مشہد گیا ہوا ہے، تو مشہدی میں ووٹ ڈالے گا اور وہ تہران ہی کے بندے کے متعلق شمار ہوگا، کسی اور جگہ نہیں۔ تو ترقی کا یہ ہوتی ہے عقل مندی کہ ہم نے نظام کو کس طرح چلانا ہے۔ نظام چلانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ انسان ذہنی طور پر آزاد ہو، صرف ملک کے لیے کام کرے، وطن کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے۔ لیکن جہاں لڑائی جھگڑا خرافات، اس کی ٹانگ کھینچو، اس کی کھینچو، تو اس میں تو مصروف رہتا ہے لڑائی جھگڑے میں، کام کے لیے ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس ہر نعمت موجود ہے، نکالنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، کیونکہ ٹائم ہمارا لڑائیوں میں صرف ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے چینل دیکھ لیں جتنے بھی ہیں، کوئی ایک مسئلہ لے لیں گے، 5-5 6-6 دن جو ہے وہ کسی چھوٹے سے مسئلے پر لگے رہیں گے، اپنا وقت ضائع کریں گے، لوگوں کا معلومات میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ علامت ہوتی ہے زندہ قوم کی اور بیچاری قوم کی۔ جو زندہ قومیں ہیں وہ ملک کے لیے، وطن کے لیے، عزت کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے مذہب کے لیے کام کرتی ہیں۔
جو بیچاری قومیں ہیں وہ اسی طرح گپ شپ میں وقت گزار دیتے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں وقت گزار دیتے ہیں، ایک دوسرے کو کھینچنے میں وقت گزار دیتے ہیں۔ اللہ کرے ہم میں بھی عمل ہو جائے، عقل مند ہو جائے، اور ہم بھی سمجھدار ہو جائیں، اور ہم بھی اپنے ملک کو اس طرح چلائیں کہ ہر نعمت جو ہمارے پاس موجود ہے، کسی قسم کی کمی نہیں ہے ہمارے ملک میں، لیکن اگر کمی ہے تو ہمارے ہاں کارگزاری نہیں ہے، ہمارے ہاں کام نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری کی ساری کمی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے یا موسیٰ تفرغ للعلم ان کنتا تریدہ، اگر علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو دوسرے کاموں سے اپنے آپ کو فارغ کر لے۔ تیرا کام 24 گھنٹے علم حاصل کرنا ہو تب حاصل کر سکتا ہے۔ تفرغ للعلم ان کنتا تریدہ، اور پھر کہا گیا ہے کہ فَإِنَّمَا الْعِلْمُ لِمَنْ تَفَرَّغَ لَهُ، علم اس کے لیے ہے جو اس علم کے لیے فارغ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ علم میں یہ ہوتا ہے پڑھائی بھی ہوتی ہے، ایک اس کو لکھنا بھی ہوتا ہے، دو اس میں فکر کرنا بھی ہوتا ہے، تین آئندہ کے لیے جو پڑھنا ہے اس کا مطالعہ بھی کرنا ہوتا ہے، اصل کتاب کا اس کے حاشیے کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے، کسی شرح کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے، تو 24 گھنٹے میں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا مذاکرہ مباحثہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ کرے گا تو ایسی صورت میں وہ گویا کہ کامیاب و کامران ہوگا۔ اگر اس کے پاس ٹائم نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یا ابا ذر حسبک من العلم حسبک من الکلام ما تبلغ بھی حاجتک، حضور فرما رہے ابو ذر اگر آپ نے علم حاصل کرنا ہے باتیں زیادہ نہ کرو، گپ شپ زیادہ نہ کرو، دوستوں میں بیٹھ کر ہر وقت گپ شپ میں مشغول نہ رہو، اتنی بات کرو جتنی بات کی تمہیں ضرورت ہے، جس سے تمہاری حاجت پوری ہو جائے، جس سے تمہارا کام ہو جائے، اتنی بات کرو، باقی سارا علم حاصل کرتے رہو، اسی میں لگے رہو تاکہ آپ کا وقت جو ہے وہ ضائع نہ ہو۔ خیر الکلام ما قل و دل، بہترین کلام وہ ہوتی ہے جو تھوڑی ہو لیکن جس سے مطلب پورا ہو جائے۔ تو ہم فراغت میں وقت زیادہ گزارتے ہیں، علم کے حصول میں، دین کے حصول میں، کتابوں کے پڑھنے میں، مطالعہ کرنے میں، ترجمہ قرآن میں کم وقت صرف کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ باتیں کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم بہت زیادہ ہے، ان کاموں کے لیے ٹائم جو ہے وہ کم ہے۔ تو حضرت موسیٰ کو اللہ نے فرمایا، ابو ذر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اصل یہی ہے کہ انسان کو 24 گھنٹے کا ایسا انتظام کرنا چاہیے، کوئی ڈائری چھوٹی سی بنا لے، لکھتا رہے کہ میں نے کیا کچھ کیا ہے، کس وقت بیٹھا رہا ہوں، کس وقت سویا رہا ہوں، کس وقت میں نے کھایا ہے، کتنا ٹائم لگ گیا ہے، کتنا میں نے پڑھا ہے، کتنا قرآن مجید کا مطالعہ۔ تو چند دنوں کے بعد کسی کو ڈائری نہ دکھائے، خود دیکھے تو کہے گا عجیب بات ہے، میں نے تو زیادہ تر وقت ضائع کیا ہے، کام جو ہے وہ میں نے بہت کم کیا ہے۔ نتیجہ کیا ہے کہ وقت کے ضیاع کو وہ کم کرے گا، کام کی طرف زیادہ متوجہ ہو جائے گا۔ اصل کیا ہوتا ہے؟ کام کام کام،